بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ کبھی بھی آپ پہاڑوں کے سفر میں، ویرانوں اور صحراؤں کے سفر میں جائیں تو زندگی میں ایک مشاہدہ ہمیشہ یاد رکھیں جو آپ کبھی نہ بھولنے پائیں۔ آپ وہاں راستہ بھول سکتے ہیں، آپ وہاں منزل سے بھٹک سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں زندگی کو ختم کرنے والی بہت طاقتیں اور قوتیں موجود ہوں گی۔ آپ کسی دوست، رفیق، محسن کے پاس جا رہے، لیکن آپ کو علم نہیں کہ آپ کتنی اندیکھی آسیبی طاقتوں کے نرغے میں ہوں گے۔ ضروری نہیں آپ جہاں بھی رہیں صحت مند رہیں، تندرست رہیں، توانا رہیں۔ ضروری نہیں آپ جہاں رہیں خوشحال رہیں، کیونکہ ہوائی آسیبی طاقتیں اور قوتیں آپ کو متاثر کر سکتی ہیں۔ میری جنات کے ساتھ بیتی زندگی کے سال ہر سال مجھے ایک تجربہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات جنات خود چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ آپ انہیں نہ چھیڑیں، آپ انہیں تنگ نہ کریں۔ آپ تو انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، تنگ کیا کریں گے؟ لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں، وہ آپ کو نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ ہمیشہ حفاظت سے اگر رہنا چاہتے ہیں اور حفاظت کے ساتھ مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک راز اپنے دامن میں باندھ لیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی جناتی چیز کا کسی شکل میں اظہار ہو، کبھی ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو گالیاں دھمکیاں نہ دیں، ان کے ساتھ سختی نہ کریں۔ کئی عامل ایسے ملے ہیں جو بڑے بڑے عامل ہیں جو ان سے سختی کر کے ان سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ صرف ان چند لوگوں کا کام ہے، ہر شخص کا کام نہیں۔ ہر شخص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ہر شخص ایسا کر بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو جگہ جگہ جنات سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ آپ کو احساس تک نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے ساتھ کھا رہے، آپ کسی حالت میں ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے۔ الغرض کیسی ہی کیفیات ہوں، آپ جنات سے 100% بچنا چاہتے ہیں۔ ان کی شرارتوں، ان کے نقصانات سے حفاظت چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ حادثات میں آپ کے لیے کوئی حادثہ نہ بن جائیں، وہ شرارت میں آپ کے لیے کوئی شریر نہ بن جائیں، وہ جادو میں کوئی جادو کا حصہ یا جادوگر نہ بن جائیں، تو پھر 100% ان سے کبھی الجھے نہیں اور ان سے کبھی ٹکرائے نہیں، نہ گالیوں کی شکل میں، نہ بحث کی شکل میں، نہ کسی گفتگو کے انداز میں، بلکہ کنارہ کر جائیں۔ یہ بات میں نے ایک صاحب کو بتائی، کہنے لگے، میں ایک دفعہ جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک بھیڑ کا بچہ ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا اور اس بھیڑ کے بچے سے کھیل رہا ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے قریب پڑے اینٹ کے ٹکڑے کی طرف ہاتھ کو بڑھانا چاہا، لیکن آپ کی نصیحت دل میں آئی تو میں رک گیا۔ میں نے اینٹ کے ٹکڑے کو چھوڑ دیا، میں نے اسے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد راستہ بدل دیا۔ آگے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، سانپ اس کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ سانپ سے کھیل رہا ہے۔ سانپ کبھی اس کی گردن میں لپٹ جاتا ہے، کبھی بازو میں گھومتا، کبھی کمر کے پیچھے سے گھوم کر بازو کے نیچے سے سینے کی طرف آ جاتا، کبھی گردن سے گھوم کر کندھے کی طرف آ جاتا، کمر سے نیچے اتر کر ٹانگوں میں گھوم جاتا۔ اچانک مجھے پھر خیال آیا کہ یہ بھی وہی کھیل ہے۔ میں نے سلام کیا اور وہ راستہ چھوڑ کر مزید آگے نکل گیا۔ میں اپنی بستی کی طرف سفر کر رہا تھا، نہر کے کنارے چل رہا تھا۔ میں نے اپنے گاؤں اور بستی پہنچنا تھا۔ سڑک پر بس نے اتارا،
नहर के किनारे चलकर 2.5 किलोमीटर का सफ़र था। जब मैं मज़ीद थोड़ा आगे गया तो तीसरा वाक़या रोनुमा हुआ कि हैरत अंगेज़ तौर पर देखा बहुत सारे मेंढक हैं। इनके दरमियान कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा है और मेंढक उछल उछल कर कुत्ते के छोटे से बच्चे को काट रहे हैं और वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी मखसूस आवाज़ में चीख चिल्ला रहा है, लेकिन वो भाग नहीं सकता। जिधर भी भागता है सारे मेंढक इसका रास्ता रोक लेते हैं, इसके आगे रुकावट बन जाते हैं। वो फिर वापस भागकर अपनी जगह पर आ जाता है। बहुत कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं सकता। कोई मेंढक दुम पर, कोई मेंढक कुत्ते के कान पर, कोई मेंढक कुत्ते के चेहरे पर काटता है। एक दहशत का अनोखा खेल था जिसे मैं देख रहा था, लेकिन फिर आपकी बात याद आई और मैंने सलाम किया और रास्ता बदल दिया। अब परेशानी हुई कि आगे चौथा वाकया मेरे साथ क्या होगा। अब इसी मुश्किल में दिल में आया कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो 3 वाकयात फिर रास्ते में देखने को न मिलें और वो चीज़ कहीं मुझ पर नुकसान न पहुंचाए। बस इन्हीं सोचों में परेशान के देखा कि एक सामने एक शिकारी आ रहा है। इसके हाथ में बंदूक थी और वो थोड़ी ही देर में दरख्त की, नहर के किनारे बड़े बड़े दरख्त हैं, तरफ देखता, निशाना बांधता और फिर वो बंदूक चलाता। लेकिन मैंने इसे किसी परिंदे को गिराते नहीं देखा। वो अपनी पूरी महारत से बंदूक चला रहा था। मुझे खुशी हुई कि कोई इंसान तो देखने को मिला, लेकिन इस इंसान को देखा तो इसके अंदर भी वहशत महसूस हुई। पता नहीं क्यों एहसास हुआ कि ये कोई और मखलूक ही लगती है। अभी इन्हीं सोचों में गुम ही था कि वो इंसान अनजान बनकर मेरे करीब से गुजर गया, लेकिन मैंने इसे भी सलाम किया। जब सलाम किया तो इसने मेरे सलाम का जवाब दिया और मेरे नाम से पुकारा। जब इसने मुझे मेरे नाम से पुकारा तो हैरत हुई कि ये शख्स मेरा नाम कैसे जानता है। मेरे अंदर एक खौफ, सनसनाहट और बेचैनी थी। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मोहब्बत से कहने लगा, डरो नहीं, आपका दोस्त हूँ और आपसे मोहब्बत करता हूँ, खौफ न करो। आपका वही दोस्त हूँ जो कभी सांप बनकर और कभी बच्चा बनकर आपके सामने आया, मगर आप हमेशा मुझसे टकराए नहीं, मुझे तकलीफ नहीं दी। आपने मुझे सलाम किया, ये आपकी सलामती का अंदाज मुझे भा गया। अब मैं शिकारी के रूप में सामने आया हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा और जिस शख्स ने तुम्हें कोई नसीहत की है, इस नसीहत को अपने पास रखना। इस नसीहत से ही तुम्हें ज़िंदगी में कामयाबी, तरक्की, कामरानी और हमेशा हिफाजत मिलेगी। कभी टकराना नहीं, उलझना नहीं, बस अपने काम से काम रखना। हम जिन्नात इतने भोले नहीं होते कि हर किसी से टकराएं। हाँ, हमारे जिन्नात में शरीर जिन्नात भी होते हैं जो खामखा लोगों को तंग करते हैं, जुल्म, जबर और परेशान करते हैं। बल्कि कहने लगा, हमारे जिन्नात में ऐसे जिन्नात भी होते हैं जो लोगों पर जादू करते हैं। फिर वो जिन मज़ीद बताने लगा, आओ मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। मैं इसके साथ हो लिया। मेरी कुछ ढारस बंधी, हौसला मिला। फिर भी मेरे अंदर खौफ था। थोड़ा आगे जाते ही इसने एक जगह से ज़मीन खोदना शुरू की। खोदते खोदते ज़मीन की ज़रा गहराई में जाकर इसने एक छोटा सा पत्थर निकाला। फिर इसने पत्थर साफ किया और पत्थर साफ करके मुझे दिया। वो पत्थर निहायत चमकदार और खुशनुमा था। मैं इस पत्थर को देखकर हैरान हो गया। इतना खूबसूरत पत्थर मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मुझे कहने लगे, ये अपने पास रखना, तेरे सलाम और मोहब्बत का सिला तुझे दे रहा हूँ, और जब भी मुझे बुलाना हो इस पत्थर को अपनी हथेली पर थोड़ा सा रगड़ लेना, मैं आ जाया करूँगा। और देखो, मुझे इतना ना बुलाना, मेरा वक्त बहुत कीमती होता है, थोड़ा बुलाना। मैं इनकी बातें सुन रहा था
اور اس شخص کی ایک ایک کیفیت کو حسرت سے لے رہا تھا۔ مجھے اس جن سے محبت اور پیار سا ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں جس سے خوفزدہ ہو رہا تھا، ابھی کچھ دیر بعد ہی میں اس جن سے انس اور محبت کرنے لگا۔ پھر یہ پتھر میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے میرے کندھے پر تھپکی دی، سلام کیا اور میری نظروں سے ایک پل میں اوجھل ہو گیا۔ میں وہاں کھڑا بہت دیر تک اس کو تکتا رہا، تلاش کرتا رہا۔ پھر آخرکار میں نے اس پتھر کو چوما۔ اب وہ پتھر میں نے اپنے پاس رکھا۔ آج بھی پتھر میرے پاس ہے اور پتھر کو میں اپنی زندگی کا ساتھی بنا رہا ہوں اور بنا چکا ہوں، اور میں اب جب بھی اس ہستی کو بلانا چاہتا ہوں، وہ ہستی میرے پاس اسی وقت آ جاتی ہے، ایسے انداز سے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور مجھے اس سے پیار ہے۔ بس مجھے ایک چیز آپ کی آج بھی یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کبھی الجھنا نہیں اور کبھی ٹکرانا نہیں، کبھی کسی کو پریشان نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینی، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ بس یہ چیز میرے اوپر ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ میں اس چیز کا خیال کرتا رہا ہوں۔ آئیے آج ہم بھی اپنی زندگی کے سفر میں ٹکرانا، الجھنا چھوڑ دیں، وہ انسان ہوں یا جنات۔ مجھے اس کی نصیحت کے بعد اس کا وہ قیمتی پتھر آج بھی یاد ہے۔ وہ پتھر مجھے دینے لگا کہ آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ تیرا نصیب اور مقدر ہے، یہ تیرے لیے ہے، تو اس کو اپنے پاس رکھ اور ہمیشہ اس کی حفاظت کر، تجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا، نفع ہوگا۔ آج بھی وہ شخص نفع لے رہا ہے۔ جب بھی اس نیک جن کو بلانا ہوتا ہے وہ بلاتا ہے اور جن حاضر بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے اس شخص نے اس جن کا نام بتایا، پھر باقاعدہ ملاقات کروائی۔ اس جن کا نام کامل ہے اور وہ ایک بہت سلجھا ہوا جن ہے، جس کے اندر شرافت، خلوص اور سچائی کا ایک بہت سچا انداز ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کی زندگی میں بہت وفا ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، انسان ہو یا جن، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، نقصان نہیں دیا۔ کبھی باہر لوگوں کے پیسے رکھے ہوئے مجھے ملے، میں چاہتا تو چرا سکتا تھا، لیکن میں نے کبھی چرائے نہیں۔ ہمیشہ مجھے ایک راحت کا انوکھا نظام ملا۔ جب بھی میں نے کوئی نیکی کی، جب بھی میں نے کوئی چیز، کوئی خیر کا کام کیا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں سچی دنیا کا سچا راہی ہوں، میں آپ لوگوں کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں اور یہی پیغام دیتا ہوں کہ شریر جنات ہوتے ہیں، آفات ڈھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن اکثر جنات رد عمل کے طور پر کرتے ہیں۔ ایک گھر کا قصہ میرے سامنے آج بھی موجود ہے، اور ایسے بے شمار قصے میری زندگی میں آئے ہیں۔ ان کے گھر میں میوزک، موسیقی ایک عام رواج کا حصہ تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے گھر میں پتھر آنا شروع ہوئے، جگہ جگہ خون، پانی کے چھینٹے، خون کے چھینٹے، کانٹے اور کنکر۔ انہوں نے کئی لوگوں کو بلایا، انہوں نے آ کر تعویذ جلائے، عمل کیے، لیکن نہ وہ تعویذ نہ وہ عمل کام آئے، کچھ بھی کام نہ آیا۔ آخر کار مزید بڑے عامل حضرات کو لائے، انہوں نے 3 گائیں ذبح کروائیں، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار وہ کیس میرے پاس آیا۔ میں نے انہیں بتایا، جو کچھ آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی اصلاح کی طرف آئیں، اور آپ کی زندگی کی اصلاح کا واحد راستہ صرف اور صرف وہ میوزک کا ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے انہیں چڑ ہے۔ انہیں میری بات سمجھ آئی، انہوں نے وہ میوزک ختم کیا اور گھر سے موسیقی کو نکال دیا۔ بس یہ نکالنا تھا، ان کے گھر میں سکون، راحت اور حیرت انگیز برکات شروع ہو گئیں۔ آج بھی وہ گھر پرسکون ہے اور اس گھر میں راحت ہے۔
हम भी ये राहत पा सकते हैं।